کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو گھر سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک رحمت سے محرومی کے 3 اسباب۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 611، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 227۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنوب، یعنی رحمت اور برکت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ بے جان اشیاء مثلا مسجد، پہاڑ، چشمہ وغیرہ قدرتی مناظر کی تصاویر لگانا جائز ہے، جبکہ جاندار کی تصویر آویزاں کرنا ممنوع ہے۔ شکار یا حفاظت وغیرہ جائز مقصد کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اسے گھر سے باہر رکھنا چاہیے۔ شوقیہ کتا پالنا ممنوع ہے۔ جس شخص پر غسل واجب ہو اس کے لیے جلد غسل کرنا مستحب ہے۔ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے کہ نماز قضا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، رحمت سے محرومی کے 3 اسباب۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سکون نازل ہو، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور خیر کے پیغامبر ہیں۔ جس گھر میں فرشتوں کی آمد ہو وہاں سکون، اطمینان اور خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ان امور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسلام ہمیں اپنے گھروں کو پاکیزہ اور نیکی کے ماحول سے آراستہ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کا گھر صرف رہائش کی جگہ نہیں بلکہ عبادت، ذکر الہی اور دینی تربیت کا مرکز ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ گھر کی خوبصورتی کے نام پر ایسی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق سجائے اور ایسے اعمال سے بچے جو رحمت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح طہارت اور پاکیزگی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ مسلمان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طہارت نہ صرف عبادت کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام آسانی اور اعتدال کا دین ہے۔ جہاں شریعت نے بعض چیزوں سے منع فرمایا ہے وہاں ضرورت اور جائز مقاصد کے لیے مناسب گنجائش بھی رکھی ہے۔ اسی لیے ہر معاملے میں علماء اہل سنت کی رہنمائی اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، انہیں ذکر الہی، تلاوت قرآن، نماز اور نیک اعمال سے آباد کریں اور ایسے تمام اسباب سے بچیں جو رحمت اور برکت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے۔ ہمیں طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔